السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بظاہر ہندوستان ایک جمہوری اور سیکولر اسٹیٹ ضرور ہے، لیکن زمینی سطح پر جمہوریت اور سیکولرزم کا کہیں کوئی وجود دکھائی نہیں پڑتا۔ سیاست کے ساتھ ساتھ تمام سرکاری وبھاگ بھی ہندو اور مسلمان بن چکے ہیں۔ ملک کا میڈیا، جس پر جمہوریت کی حفاظت اور سیکولرزم کو بچانے کی ذمہ داری تھی، وہ ہندو مسلم کے اس خونی کھیل کا سب سے بڑا خلنائک ہے۔ قاتل اگر مسلمان ہو تو آتنکوادی ہوتا ہے، جبکہ پورے ملک میں مسلمانوں کی لنچنگ کرنے والے دیش بھکت کہلاتے ہیں۔ مسلمانوں کے بہت سے دھارمک آیوجنوں کو محض اس لیے روک دیا جاتا ہے کیونکہ اس سے بہوسنکھیک سماج کی بے بنیاد بھاونائیں آہت ہوتی ہیں۔ نوراتری، درگا پوجا اور گنیش وسرجن سے بھلے ہی مسلمانوں کے جذبات مجروح نہ ہوتے ہوں، لیکن مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اس لیے اتروا دیے جاتے ہیں کیونکہ 5 منٹ کی اذان سے دیش بھکت سماج کے بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اپنے خلاف ہو رہے ظلم اور اتیاچار پر مسلمان اگر احتجاج کرے تو اس کے گھروں کو بلڈوزر سے مسمار کر دیا جاتا ہے، جبکہ بہوسنکھیک سماج کروڑوں کی املاک کو خاک میں ملا دے تو وہ محض ناراض اسٹوڈنٹ کہلاتے ہیں۔ مختصر میں کہا جائے تو اس وقت بھارت ہندو اور مسلم دو مختلف خانوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہندوستان مسلمانوں کے لیے غیر محفوظ ہو چکا ہے؟ کیا ملک کی اکثریت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا بھی سیکولرزم سے اعتماد اٹھ چکا ہے؟ اس بارے میں میرا ماننا ہے کہ بہوسنکھیک سماج ملک کی موجودہ صورتحال سے کتنا بے چین ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن مسلمانوں میں فرضی سیکولرزم کا بھرم ابھی تک باقی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مسلمان سیاسی اعتبار سے آج بھی لاشعوری کا شکار ہے۔ جمہوریت اور سیکولرزم کی لاش ڈھونے کے چکر میں مسلمان یہ بھول جاتا ہے کہ یہ ملک اس کا بھی اتنا ہی ہے جتنا کسی اور کا ہو سکتا ہے۔ اس ملک کے سنسادھنوں پر جتنا حق دوسروں کا ہے اتنا ہی حق مسلمانوں کا بھی بنتا ہے، لیکن اقلیت اور اکثریت کے خوف نے مسلمانوں کو اس قدر کمزور کر دیا ہے کہ سیاست تو دور، مسلمانوں نے اپنے آئینی حق سے بھی دستبرداری کا موڈ بنا لیا ہے۔ سیاسی پسماندگی اس حد تک تجاوز کر چکی ہے کہ مسلمانوں کے پاس بی جے پی ہراؤ مہم کے علاوہ کوئی دوسرا ایجنڈا ہی نہیں بچا۔ حالانکہ سال 2014 کے بعد سے مسلمان لگاتار اس مہم میں بھی زبردست ناکام ثابت ہوا ہے۔ سیکولرزم کے نام پر مسلمان لگاتار 75 سالوں سے دھوکے میں ہے۔ یہاں اتنا اور واضح کر دوں کہ مسلمانوں کی اس حالت کے لیے جتنا ذمہ دار ملک کی سیاست ہے، اس سے کہیں زیادہ ذمہ دار صف اول کے مسلم علماء، سیاسی ماہرین اور عام مسلمان ہیں۔ مسلمانوں نے لالو، ملائم، اکھلیش، مایاوتی، ممتا بنرجی، نتیش کمار، شرد پوار، راہل گاندھی، سونیا گاندھی، KCR، ہیمنت سورین اور اروند کیجریوال جیسے سبھی لوگوں کو اپنا لیڈر اور نجات دہندہ مانا، یہاں تک کہ ضرورت پڑنے پر ان کے لیے ہر وہ قربانی دی جس کے یہ مستحق بھی نہیں تھے۔ جبکہ ڈاکٹر مسعود، ڈاکٹر جلیل فریدی، اسد الدین اویسی، مولانا بدر الدین اجمل اور ڈاکٹر ایوب صاحبان جیسے لوگوں کو کبھی بھی مسلمانوں نے نہ تو اپنا نیتا تسلیم کیا، نہ ہی قائد، جبکہ یہی وہ سیاسی روٹ ہے جو اس ملک میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بحال کر سکتا ہے۔ فی الحال دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان ابھی کتنا اور سیاسی لاشعوری کا مظاہرہ کرے گا۔ آج بس اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کیجیے۔ شکریہ۔